لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے عزیز بہنوں، آپ سبھی کا درس قرآن مجید میں تہ دل سے خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات سے امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گی. الحمدللہ. میرے ساتھ درس قرآن میں کون سی سورت چل رہی ہے؟ سورہ صاد. اور لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے آیت نمبر 20 تک مکمل کیا تھا، کریکٹ. تو آج ہم لوگ آیت نمبر 21 آنورڈس تفصیل سے جانیں گے. کس نبی کا واقعہ چل رہا تھا؟ داؤد علیہ السلام کا. پچھلی آیات میں ہم لوگوں نے جانا کہ داؤد علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کی خصوصیات بیان کی. تو داؤد علیہ السلام کے خواص اور ان کی عبادت گزاری اور داؤد علیہ السلام کی صفات بیان کرنے کے بعد اب ایک چھوٹی سی سٹوری ہے. سو لیٹس بگن ود آیت نمبر 21. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ. پھر تمہیں کیا خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی؟ اس تصور المحراب، جب وہ دیوار چڑھ کر بالا خانے میں گھس آئے. دیکھیے یہاں پر داؤد علیہ السلام کی بہت ساری کوالٹیز کا بیان کر کے، ان کی بہت تعریف کر کے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے متعلق ایک چھوٹی سی سٹوری بیان کی ہے. اولاً مفسرون کا اس میں اختلاف ہے، الگ الگ مفسر نے الگ الگ بات کہی ہے کہ اس سٹوری کی ایکچولی نوعیت کیا تھی، اور یہ جو لوگ آئے تھے وہ ایکچولی تھے یا پھر یہ فرشتے تھے یا تمثیل ہے. تینوں طرح کی اوپینین ایگزسٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال اس سے جو لیسن ملتا ہے اس پر ہمارا فوکس ہوگا انشاءاللہ، ورنہ اس کی جو تعویلات ہیں وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. سو لیٹس سی کہ کیا کہا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو خبر پہنچی ہے ان لوگوں کی جو مقدمے والے تھے، یعنی اپنا مقدمہ لے کر آئے تھے، اپنا ایک کیس لے کر آئے تھے اور دیوار پھاند کر آ گئے تھے. اس تصور المحراب کہا گیا. تصور سور سے ہے، سور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فصیل کو کہتے ہیں، سرحد کو کہتے ہیں، باؤنڈری وال کو کہتے ہیں، اور شہروں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو باہر کی طرف ایک اونچی دیوار بنائی جاتی تھی اس کو بھی سور کہتے ہیں. تو تصور المحراب تصور اسی سے ہے کہ دیوار پھاند کر آنا. محراب یوزولی عبادت خانوں کو کہتے ہیں، ان بلڈنگز کو جہاں پر عبادت ہوتی ہے یا اس حصے کو جہاں پر عبادت ہوتی ہے بلڈنگ کا. تو بہرحال داؤد علیہ السلام محو عبادت ہیں اور دو لوگ دیوار پھاند کر آ جاتے ہیں اور دیوار پھاند کر اپنا کیس رکھ دیتے ہیں ان کے سامنے. اذ دخلوا علی داؤد ففزع منہم. جب وہ داؤد کے پاس آئے تو داؤد علیہ السلام ان سے گھبرا گئے. قالوا لا تخف. تو انہوں نے کہا کہ مت خوف کریے، ڈریے نہیں، گھبرائیے نہیں. خصمان بغى بعضنا على بعض.
ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، فاحکم بیننا بالحق، تو ہمارے درمیان آپ حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرما دیجئے، ولا تشتت، اور ناانصافی نہ کیجیے، واہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں راہ راست بتا دیجیے۔ دیکھیے جب دیوار پھاند کر کوئی آ جائے گا اچانک، تو اندر آنے کے بعد کوئی بھی انسان ہوگا وہ گھبرائے گا، ڈرے گا کہ سب طرف تو مطلب پیک ہے اور پہرے دار بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا جو وقت تھا وہ عبادت کا وقت تھا جس میں کسی کو خلل ڈالنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو یہ جو لوگ آئے کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ تو ظاہر ایک بہت فطری خوف تھا، گھبراہٹ تھی، ففزع آیا ہے، تو فضا کا عالم ہو جو گھبرانے کا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو داؤد علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اچانک سامنے آ گیا ہے، یہ کون ہے اور کیسے آیا ہے، کیونکہ انسان ہوتا تو کیسے آ سکتا تھا، پہرے دار تو آنے نہیں دیتے، اور یہ کون سی مخلوق ہے اور کیا مقصد ہے، جب تک انہیں کچھ نہیں پتا تھا تھوڑا سا گھبرا گئے۔ تو ان دونوں نے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، ہم تو صرف اپنے مقدمے کو لے کر آئے ہیں آپ کے درمیان، اور ہم میں سے ایک نے دوسرے کے اوپر کیا کیا ہے، ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اور آپ ہمارے درمیان میں ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیجئے اور حق کے ساتھ فیصلہ کریے، دیکھیے ناانصافی مت کریے گا۔ اب یہ جو لوگ تھے یہ نہ ہی مناسب ٹائم پر آئے تھے، نہ مناسب انداز میں آئے تھے، اور نہ ہی الفاظ ان کے مناسب ہیں۔ آپ دیکھیے کہہ رہے ہیں ولا تشتت، کہ ہم پر زیادتی مت کریے گا، آپ فیصلہ سنانے میں زیادتی مت کریے گا، ناانصافی مت کریے گا۔ تشتت جو لفظ ہے وہ شتت سے ہے، ایکچولی اس کا مطلب ہوتا ہے مبالغے میں حد سے گزرنا، اسی لیے یہ ناانصافی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ حد سے گزری ہوئی چیز ناانصافی والی ہوتی ہے۔ تو دیکھیے انداز دیکھیے کہ بالکل غلط وقت پر آئے ہیں، کہ داؤد علیہ السلام جو کہ بادشاہ وقت ہیں، ان کا عبادت کا وقت ہے، اور غلط انداز میں آئے ہیں کہ دروازے سے نہیں آئے ہیں، دیوار پھاند کر آئے ہیں، اور اپنا مقدمہ رکھنے کا بھی انداز بہت ہی بھونڈا ہے، کہہ رہے ہیں ہم سے ناانصافی مت کریے گا۔ تو یہ سارے سیناریو جو تھا وہ انتہائی پرووکنگ تھا، غصے کو ٹریگر کرنے والا ہے نا۔ ہم میں سے کوئی بھی ہو، ہمارا جو بھی ڈیوٹیز ہوں، تو اس ڈیوٹی کے آف ٹائم میں کوئی اس طرح ناروا طریقے سے آ کر ہم سے سروس مانگے، کوئی بھی کام ہم کرتے ہوں اس طرح سے آ کے ہم سروس مانگے، تو ہم کو کیا ہونا ہے، غصے میں آگ بگولا ہو جانا ہے، اور بالکل بھڑک کے اس کو غلط طریقے سے جواب دینا ہے، اور سروس تو قطعی نہیں دینا ہے۔ کہ یہ کون سا ٹائم ہے آپ کا سروس مانگنے کا؟ ہو سکتا ہے وہ رات کا وقت ہو، یا ہو سکتا ہے داؤد علیہ السلام کی عبادت اتنی مشہور ہے کہ وہ ہو سکتا ہے ان کا عبادت کا دن ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داؤد علیہ السلام کی عبادت کی بہت تعریف کی ہے۔ کئی صحیح احادیث میں آتا ہے کہ روزہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، داؤد کا روزہ کون سے روزہ کہلاتا ہے بتائیے؟ آلٹرنیٹ ڈیز کا روزہ نا۔ تو اتنے بڑے عبادت گزار تھے کہ ہر ایک دن چھوڑ دوسرے دن روزہ رکھتے تھے، اور کہا گیا کہ انہوں نے اپنے لیے عبادت کا ایک دن خاص کر رکھا تھا، اور ایک دن وہ رعایا کو دیتے تھے، یعنی مقدمے کے فیصلے وغیرہ کرتے تھے اور اپنے ایز اے کنگ اپنا رول پلے کرتے تھے، اور ایک دن اپنی فیملی کو دیتے تھے۔ تو یہ 3 دن انہوں نے اس طرح باندھ رکھے تھے، یعنی جب عبادت والا دن رہتا تھا تو کچھ نہیں، صرف اللہ تعالیٰ اور عبادت۔ تو یہ جو لوگ بھی آئے تھے وہ عبادت والے دن یا عبادت والے ٹائم پر آئے تھے، اور بالکل ناروا طریقے سے آئے تھے۔ لیکن داؤد علیہ السلام کا جو رویہ ہے وہ اتنا خوبصورت ہے، اتنے حسن کے ساتھ انہوں نے پورا کیس کو ڈیل کیا ہے۔ یہ مطلب ایگزامپل ہے، یہ مقصد ہے جس کی وجہ سے یہ سٹوری یہاں پر رکھی گئی ہے، کیونکہ جو کانٹیکسٹ ہے وہ مکی سورہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ مان کر نہیں دے رہے ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے رویہ روا رکھا ہے اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ تم ہو کیا جو اتنا اکڑ رہے ہو،
دیکھو ہمارے بندے داؤد کو دیکھو، وہ بادشاہ تھے، وہ کنگ تھے، اور وہ کتنے ہمبل بھی تھے ساتھ میں، اور اللہ تعالیٰ کے کس طرح رجوع کرنے والے تھے۔ ہم کو پتہ ہے، اور آپ نے بھی کہیں پڑھ رکھا ہوگا کہ اس اسٹوری کے پیچھے بہت ساری لمبی کہانی کے ساتھ تفصیل بیان کی جاتی ہے، اور کچھ اسرائیلی روایات سے لیا جاتا ہے اور کچھ یہاں وہاں سے، بہرحال اس کو ثابت کیا جاتا ہے۔ کچھ مفسرون نے کیا ہے، کچھ نے اس کے رد میں بہت کچھ لکھا ہے، تو ہم بالکل نہیں چاہتے کہ ہم ذرا سا بھی آپ کو مینشن کریں کہ اس کے پیچھے اور کیا کیا کہا گیا ہے۔ اب اسرائیلی روایات اور بائبل میں تو حد سے گزر جایا گیا ہے، اور داؤد علیہ السلام کے اوپر ایک دم گھٹیا، بہت برا الزام تک لگا دیا گیا ہے، مطلب اتنا ان کی کردار کشی کر دی گئی ہے۔ تو ہم بالکل نہیں چاہتے کہ ہم اس اسٹوری کی طرف آپ کو ذرا بھی بتائیں کہ ایسا مینشن کیا گیا ہے، ہم بالکل چھوڑ رہے ہیں اس کو۔ اگر آپ کو شوق ہو تو مولانا مودودی نے بہت بیلنسڈ طریقے سے تاریخ کے ساتھ میچ کر کے اسی بات کو اس کی بالکل جائز پہلو کے انداز میں بالکل جو ہو سکتا ہے اتنے پہلو کو بیان کیا ہے تاریخ کے ساتھ ریلیٹ کر کے۔ چونکہ ہم وہ اسٹوری بتا ہی نہیں رہے آپ کو، اس لیے مولانا مودودی کی اوپینین بھی نہیں بتا رہے ہیں۔ آپ میں سے جس کو شوق ہو وہ تفہیم القرآن میں ان آیات کی تفسیر دیکھ لے۔ تو بہرحال بہت چیزیں کی گئیں اس چھوٹی سی اسٹوری کو بیان کرنے میں، اور بہت حد سے زیادہ گزر گئے جیوز اور کرسچنز اس کے بیان میں، لیکن قرآن اس کو جو بیان کرتا ہے، جتنی بات ہے، جتنے الفاظ ہیں، بس اسی کی تعویل ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو سین کیا ہے کہ بہت ہی ناروا طریقے سے دو مقدمے والے آ گئے اپنے مقدمے کا فیصلہ کرانے۔ آیت نمبر 23، ان ھذا اخی، تو ان میں سے فریق مقدمہ نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 نعجۃ ولی نعجۃ واحدہ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب، اس نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور اس نے مجھے گفتگو میں دبا لیا۔ اب یہ دو جو فریق مقدمہ تھے وہ پہلے داؤد علیہ السلام سے کہتے نہیں ڈریے نہیں، ہم تو صرف اپنا مقدمہ لے کے آئے ہیں، ہمارے حسن کے ساتھ ہمارے مقدمے کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اور پھر ایک نے اس میں سے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، اخی۔ اب اس کا حسن بھی دیکھیے گا، وہ لوگ اتنے غلط طریقے سے اپروچ کر رہے ہیں، لیکن بھائی چارہ ان کے اندر بھی ہے۔ جو انسان ظلم کر رہا ہے اس کو کہہ رہے یہ میرا بھائی ہے، مطلب وہ سگا بھائی تو نہیں ہوگا نا، وہ قومی بھائی ہوگا، تو وہ اس کو اخوت کا رشتہ بھی یاد ہے، وہ دشمن نہیں ہو گیا اس کا، اور یہ میرا دشمن ہے نہیں کہہ کے انٹروڈیوس کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے یہ میرا بھائی ہے۔ کہا اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، 90 و 90، 90 مینس 9 ہوتا ہے، 90 مینس ہوتا ہے 90، تو 90 و 90 کا مطلب ہو گیا 99۔ تو کہا اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہے، اور یہ کہتا ہے، ابھی یہ مقدمہ یہ نہیں ہے کہ اس نے چھین لیا ہے، مقدمہ یہ ہے کہ یہ میرا بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک بھی میرے حوالے کر دے تو وہ اپنی سینچری بنا لے، اور اس نے بات میں مجھے دبا لیا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بعضنی فی الخطاب، کہ اپنی خطاب میں اپنے پاور آف اسپیچ ہونے کی وجہ سے غلط بات ہوتے ہوئے بھی ڈومینیٹ کر جاتے ہیں، اور حق پر ہونے والے انسان کو بھی دبا دیتے ہیں اپنی بات کے پاور میں، مطلب اتنا واسطہ بولتے ہیں اور ایسے آرگومنٹس دے دیتے ہیں کہ سامنے والا خاموش ہو جائے اور چاہے کہ وہ حق پر ہو۔ تو اس نے وہی کیا تھا دوسرے والے نے، تو چونکہ بات سامنے ہی کی گئی تھی اور دونوں لوگ سامنے ہی تھے، جس کے متعلق بتا رہے وہ بھی سامنے ہیں اور اس نے اس کو ڈینائی نہیں کیا، تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دے دیا۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، داؤد علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں۔
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم، سوائے اس کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ وظن داؤد انما فتناہ، داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ میں نے اسے آزما لیا۔ فاستغفر ربہ، تو انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی۔ وخر راکعا واناب، اور سجدے میں گر گئے اور رجوع کیا۔ یہ آیت سجدہ ہے، آپ لوگ گھر جا کے سجدہ تلاوت کر لیجئے گا۔ تو داؤد علیہ السلام کے سامنے مقدمہ پیش کیا گیا، اور چونکہ دوسرا فریق مقدمہ بھی سامنے ہی ہے اور ڈینائی نہیں کر رہا ہے، اس لیے دوسرے کی سننے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اس سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کیونکہ وہ تو جب ہاں میں ہی ہوگا تبھی خاموش رہے گا۔ اور اگر اس نے بتانے میں کچھ بھی حد سے تجاوز کیا ہوتا تو دوسرا والا بول ہی پڑتا۔ یعنی یہ بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں، کسی کے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ ایک ہی فریق کی سن کے فیصلہ کیسے کر دیا داؤد علیہ السلام نے، فریق ثانی کو تو سنا بھی نہیں، اس سے کچھ پوچھا بھی نہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے، اور صاف نظر آ رہی ہے کہ وہ سامنے ہی ہے، اور وہ منع نہیں کر رہا ہے کہ بات یہ نہیں کچھ اور ہے، وہ نہیں اس نے منع کیا، تو اس سے ثابت ہوا کہ اس کی حامی ہے کہ ہاں وہ یہی جو بات ہے وہ یہی ہے۔ تو اس نے واقعی ظلم کیا ہے، اور کہہ کر، ابھی دیکھیں بات ہی نے چھین لیا اور پھر اس کے بعد آئے ہیں، نہیں، صرف کہا ہے اس نے کہ تو یہ والی بھی مجھے دے دے، اور اس کہنے پہ وہ جو بھی آرگیومنٹس دیے ہوں گے اس کو دبا لیا۔ تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ کہہ کر تو اس نے ظلم کیا ہے۔ اور اکثر ایسے خلطاء جو ورڈ آیا ہے، خلطاء خلیط اس کا سنگولر ہے، جس کا معنی ہوتا ہے شرکت۔ وہ لوگ جو آپس میں مل جل کر ایک معاملہ کرتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں، جن کا معاملہ مشترک ہو ان کو خلطاء کہتے ہیں، پلیورل میں، اور خلیط سنگولر ہے۔ تو جو بھی لوگ مشترک معاملہ کرتے ہیں ان میں اکثر لوگ ظلم کرتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں داؤد علیہ السلام، سوائے اس کے جو ایمان والے ہیں اور جو نیک عمل کرتے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں وقلیل ما هم، اور ایسے تو بہت کم ہیں۔ یعنی جب کسی کا معاملات افیئرز ایک ساتھ ہوتے ہیں، جن کے دو لوگ ہیں یا دو پارٹیز ہیں یا ایک لوگ ہیں اور ایک طرف پارٹی ہے، تو جب بھی لوگ معاملہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے مل جل کر مشترک معاملہ کریں گے تو زیادہ تر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، یعنی ظلم کرتے ہیں، انصاف سے کام نہیں لیتے۔ ہاں، صرف وہ لوگ انصاف سے کام لیتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں اور جو نیک عمل کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ جب یہ مقدمے کا فیصلہ سنا رہے تھے تو داؤد علیہ السلام کو احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے آزمایا ہے۔ مطلب پہلے تو پورا سین دیکھے کہ کس طرح سے عبادت کے ٹائم پر کوئی آ گیا ہے، اور پھر مقدمہ ایسا لے کر آ گیا ہے جس سے داؤد علیہ السلام کو اپنی کسی خامی، اپنی کسی غلط سوچ کے بارے میں یاد آ گیا۔ ہم لوگ سوچ تک ہی محدود رکھیں گے، کیونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور کوئی بڑی سی غلطی تو کمٹ کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن ان کے خیال میں بھی کوئی ایسی بات آ جائے جو نبیوں کی شان کے مطابق نہیں ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتا ہے، انہیں سچویشن میں ڈالتا ہے، اور وہ احساس کر لیتے ہیں اور پھر سجدے میں گر جاتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ تو داؤد علیہ السلام جب فیصلہ سنا رہے تھے دین ہی ریئلائزڈ کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹیسٹ کر لیا، یعنی کوئی بات ایسی تھی جس پہ قرآن نے پردہ ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کے متعلق واضح نہیں بیان کیا کہ ان سے کیا غلطی ہو گئی تھی، انہوں نے کون سی بات غلط سوچ لی تھی، کون سے غلط پلان بنا لیا تھا یا ارادہ کر رہے تھے، کچھ واضح ہی نہیں کیا گیا۔ چونکہ قرآن میں پردہ ہے اس لیے ہم لوگ بھی پردہ ہی رکھیں گے، لیکن یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جس وقت یہ فیصلہ سنا رہے تھے اسی وقت انہیں احساس ہوا کہ اللہ نے تو ہم کو ہی آزمایا ہے اس سچویشن میں ڈال کے۔ دیکھیں ہمیشہ ایسے ہی ہونا چاہیے ہم سبھی کو کہ کچھ سچویشن سامنے آتی ہیں تو یقیناً ایسا محسوس ہوتا ہے
کہ یہ ہمارے لیے کریٹ کی گئی سچویشن ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ریئلائز کرانا چاہا تھا, اور ایسے وقت میں جب ریئلائز ہو جائے کہ ہاں وہ غلطی تو خود ہم سے بھی ہوئی ہے, تو نہ صرف فیصلہ حق کے ساتھ دینا چاہیے بلکہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو داؤد علیہ السلام اپنی کوئی غلطی جو انہوں نے غلط پلان کر رکھا تھا یا کوئی ذہن میں ان کے آ گیا تھا, اس کو فوراً رجوع کیا, اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا, اور خر راکعہ کہا گیا ہے کہ وہ رکوع میں گر پڑے. خر کا لفظ ہوتا ہے آواز کے ساتھ گرنے کے لیے, اور راکعہ کا ہے رکوع کرنا. تو علماء نے اس کو سجدے کے معنی میں بھی لیا ہے. ورد تو رکوع ہے, لیکن اس کو سجدے کے معنی میں لیا ہے کیونکہ خر جو لفظ ہے وہ اس کی کفایت کر رہا ہے کہ رکوع کیا اور مطلب اور گر پڑے, تو اس کا مطلب انہوں نے سجدہ بھی کیا اور استغفار کیا, اور اناب ورڈ آیا تو رجوع کیا, اور بہت ہی رجوع کرنے والے تھے داؤد علیہ السلام. کوئی بھی اپنی غلطی کا ریئلائزیشن ہوتا فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے. تو داؤد علیہ السلام نے چونکہ اللہ کے سامنے گر پڑے اور رکوع اور سجدہ کیا اور پلٹے. اناب جو ورڈ آیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف بار بار پلٹنا اور اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا فغفرنا لہ ذلک, تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کر دیا. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب, اور ہمارے ہاں ان کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی بھی معافی مانگتا ہے تو جو فوری توبہ ہے نا, وہ تو سمجھ لیجیے آلریڈی گرانٹیڈ ہے. اگر کوئی چیز کر کے فوراً احساس ہو جائے کہ ہم نے تو غلط کیا اور ایک دم صحیح وقت پہ انسان پلٹے اللہ کی طرف, تو وہ توبہ تو گرانٹیڈ رہتی ہے. ویسے سچی توبہ کسی اور ٹائم میں بھی ہو ہی سکتی ہے, بہت دن کے بعد بھی ہو سکتی ہے. سچی توبہ کی جو شرائط ہیں وہ سب شامل رہے گی, تو کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے داؤد علیہ السلام نے رجوع کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا, اور صرف معاف نہیں کیا. کمال بات یہ ہے, بہت دھیان سے یہ بات سنیے گا, اگر چاہے نبی ہو چاہے غیر نبی, کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور اس پہ سچے دل سے اللہ کی طرف انابت اور توبہ سے پلٹتا ہے انسان اور بہت استغفار کرتا ہے, تو نہ صرف اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں بلکہ درجات اور بلند کر دیتے ہیں اور انعام بھی دے دیتے ہیں. تو فرمایا ہمارے ہاں تو اس کا تقرب کا مقام اور بہترین انجام ہے. تو جب سچی توبہ ہوتی ہے تو صرف گناہ نہیں معاف ہوتے ہیں, گریڈ سیلیبریٹ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بطور انعام بھی بہت کچھ دے دیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی کسی سے غلطی ہوئی اور توبہ کیا تو اللہ نے مزید دیا ہے اس کو. اب موسیٰ علیہ السلام ہیں, تو انہوں نے ان سے ایک خطا ہو گئی تھی, اب انہوں نے معافی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور ان کو مزید دیا, ان کا پروٹیکشن کیا, ان کو مدین میں جگہ دیا اور ان کو مزید نوازا. تو جب اللہ تعالیٰ کسی آزمائش میں ڈالتے ہیں, اس آزمائش میں انسان صبر کرے تو اللہ تعالیٰ گریڈز ایلیویٹ کرتے ہیں. اور جب کوئی غلطی ہو جائے اور اپنے رب کے ہی سامنے گڑ گڑائے اور اس سے خوب معافی مانگے تو اللہ کو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ نہ صرف معاف کرتے انعام بھی دے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید ان کے گریڈز ایلیویٹ کیے اور کہا بہت اچھا ٹھکانہ ہے. اب یہ پوری سٹوری سے کیا پتہ چلا, وہ یہ کہ سچویشنز میں کس طرح کا صبر چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تھی سٹوری, کیونکہ جو کفار ہیں وہ اتنے سال سے ستائے چلے جا رہے تھے اور ہمارے پیارے نبی کی عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا مکہ میں اور تمام مسلمانوں کی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے بھی تھا کہ دیکھو داؤد نے کیسا صبر کیا.
کہ ان کا عبادت کا ٹائم ہے، عبادت کا دن ہے، پہرے دار لگے ہیں، کسی کی بھی اجازت کے بغیر وہ بادشاہ ہو کے، یعنی پاور ان کے ہاتھ میں ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ صبر کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں ہے، تو صبر نہ کرے تو پھر کیا کرے؟ تو وہ صبر اتنا عالی صبر تھوڑی ہوتا ہے۔ لیکن ایک ہے کہ پاور ہے، بول بھی سکتے ہیں، ایکشن لے سکتے ہیں، اور ہتھکڑی ڈلوا کے انہیں فوراً جیل میں ڈلوا سکتے تھے، کچھ بھی نا۔ تو جس کے پاس پاور ہو کچھ کرنے کا، جواب دے دینے کا، یا کوئی اور بہت بڑا ایکشن لے لینے کا پاور ہو، اس کے بعد اس کو چھوڑ کے صبر کرے، تو یہ اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے کیا کیا؟ پورا پاور ان کے ہاتھ میں ہو کے وہ بادشاہ تھے، لیکن ان سے کوئی کوئی ان کو مجرم ٹھہرا کر ان کو نکال دینا، ان کا فیصلہ نہ کرنا، غصہ کرنا، یہ سب کچھ بھی نہیں کیا۔ انتہائی تحمل کے ساتھ ان کا فیصلہ کیا، اور فیصلہ کرنے کے ساتھ ہی ساتھ ان کو اپنا ٹرائل بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو پورا سچویشن میں مجھے ڈالا ہی گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا تھا کہ میں اپنے اندر جھانکوں، وہ جو میں نے وہ سوچ لیا تھا وہ کیوں کر تھا۔ نبیوں کی سوچ پہ بھی پکڑ ہو جاتی ہے۔ تو اور پھر اس طرح جو توبہ میں گرے ہیں تو وہ بھی مثالی ہو گیا کہ رجوع کر لیا، صحیح وقت پر رجوع کر لیا، اللہ نے ٹرائل میں ڈالا اور ٹرائل میں پاس ہو گئے۔ تو یہ ساری چھوٹی سی سٹوری تھی، اس سے یہ پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صبر اور سہار کا اس سے میسج ملتا ہے۔ ہم سب کے لیے سچویشن میں جانے کے بعد ہمارا سب سے بیوٹیفل ریسپانس کیا ہو سکتا ہے، اس کا ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے، سبق ملتا ہے، اور کفار مکہ کو دکھایا جا رہا ہے کہ تم دیکھ لو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ داؤد بادشاہ تھے اور کتنا ہمبل تھے، اور اللہ کی طرف کتنا انابت کرنے والے اور رجوع کرنے والے۔ مزید فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، لہٰذا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو، ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ، اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم القیامہ، بما نسوا یوم الحساب، اور جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے، وہ یوم الحساب کو بھول گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں نصیحت کر رہے ہیں داؤد علیہ السلام کو کہ اے داؤد ہم نے تو آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، بس اب آپ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ حکومت کریے، انصاف کے ساتھ فیصلے کریے، جو کہ انہوں نے کیا۔ مزید تاکید آئی کہ انصاف کے ساتھ فیصلے کریے، اور کبھی بھی ہوائے نفس کی پیروی مت کریے، خواہشات نفس کی پیروی نہیں کریے، کیونکہ ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے، کیونکہ خواہش نفس کی پیروی تو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیتی ہے۔ اگر انسان جو کچھ دل میں آیا وہ کر ڈالا تو کیا ہوگا؟ وہ سوائے بہکا ہوا انسان ہونے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب ان النفس لامارۃ بالسوء واضح کر دیا گیا سورہ یوسف میں آیت نمبر 53 میں کہ بے شک نفس امارہ تو بدی کی طرف اکساتا ہی ہے۔ تو ایک طرف ہمارا نفس ہے، نفس امارہ، اور دوسری طرف شیطان ہے، یہ دونوں مل کے اگر ان کی پیروی کی گئی تو ہمیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ اسی لیے صبح شام کے اذکار میں ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، کہ ہمیں ایک لمحے کے برابر بھی ہمارے نفس کے حوالے نہ کریے گا۔ تو نفس کی پیروی نہیں کرتے چلے جانا، جو کہتے ہیں نا ہر وقت میرا من، میرا دل، میرے جی نے کیا میں نے کر دیا، یہ نہایت بری باتیں ہیں۔ میرا من میرا جی نہیں، پہلے شریعت سے کراس چیک کریں کہ وہ جو من کر رہا ہے وہ شریعت کی پابندی کے اندر ہے کہ نہیں ہے، شریعت سے باہر جا رہا ہے تو نہیں کرنا ہے۔ خواہش نفس کو ہمیشہ چیک کرنا ہے کہ وہ حلال کی حد میں، جائز کی حد میں ہے کہ نہیں، جو جی چاہ رہا ہے وہ جائز ہے کہ نہیں، اور جائز میں افضل ہے کیا؟
کہتے ہیں داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ وہ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ وہ جو اللہ کی مرضی ہو افضل، وہ ہمیشہ ان کی مرضی بن جائے. مطلب جو وہ چاہیں جو اللہ چاہتا ہے. کبھی ہم نے اور آپ نے ایسی دعا کی، اللہ پاک ہم وہ کریں جو آپ چاہتے ہیں اور ہم وہ نہ کریں جو آپ نہیں چاہتے ہیں، اور صرف جائز آپشن کو ہم چوز نہ کریں، اس آپشن کو چوز کریں جو آپ کی نظر میں بیسٹ ہے، ہم کو ایسا بنا دیجئے. کیا یہ سب دعا کرتے ہیں ہم لوگ؟ ہم لوگ تو بس کنگن اور پائل اور سونے کا ریٹ جو ہے کب کم ہو رہا ہے تو اس میں کتنا سونا بنا لے اور کتنی زمین ہو جائے اور بچوں کے آگے جنریشن کا پورا انتظام ہو جائے بھائی، اور بچوں کا کیریئر بن جائے بھائی. بس یہیں تک ہمارے انٹرسٹ ہیں. تو جو لوگ جن کو دعا کرنے کا سلیقہ ہے ان کو کتنا کچھ مل جاتا ہے، ہم لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. دعا کرنے کا بھی سلیقہ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ جو لوگ خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ اصل میں حساب کو بھول گئے ہیں، اس لیے جو بھی دل میں کیا اب بس کر ڈالا. تو یہ نہیں کرنا ہے. اس کے بعد فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور دنیا کی جو ان دونوں کے درمیان ہے ان کو فضول پیدا نہیں کیا. ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جو کافر ہیں. فویل للذین کفروا من النار، اور ایسے کافروں کی بربادی ہے جہنم کی آگ سے. اب دیکھیے یہ جو آیات آ رہی ہیں، ابھی داؤد علیہ السلام کی سٹوری اینڈ ہوئی اور ابھی فیو آیات ہیں اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کی چھوٹی سی سٹوری بگن ہو جائے گی. اور یہ جو آیات آ رہی ہیں یہ پچھلی سٹوری کی کنکلیوژن ہے اور اگلی سٹوری کی تمہید ہے، بگننگ ہے. یعنی یہ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں یہ الل ٹپ نہیں ہو رہا ہے. کوئی آزمایا جا رہا ہے، کوئی ریوارڈ دیا جا رہا ہے، کوئی پنشمنٹ دیا جا رہا ہے، اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے سچویشنز میں ڈالا جا رہا ہے ان سب کا حساب ہونا ہے. تو اگر انسان آخرت پر ایمان نہیں لائے تو ساری دنیا ایک دم کھیل بازی چاہے اطفال بن کے رہ جاتی ہے، مطلب کھلواڑ کی جگہ بن کے رہ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک کھیلنے والا معاذ اللہ استغفر اللہ بن کے رہ جاتا ہے. بغیر آخرت پر ایمان لائے زندگی کا مقصد سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا، خیر و شر کا کوئی ایکسپلینیشن مل ہی نہیں سکتا صحیح جب تک کہ انسان آخرت پر ایمان نہ لائے. تو اب کیا ہے، ان کن حالات میں یہ ساری چیز کہی جا رہی ہے کہ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر نہیں دے رہے. تو اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم نے کیا سمجھ لیا، اللہ تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی ساری چیز کھیلنے کے لیے بنائی ہے. اس طرح کی کئی جگہ پر آیات ہے نا کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، کہیں پر آتا ہے، کہیں پر عبثا آتا ہے کہ ہم نے بے مقصد بنایا ہے. باطل بھی یہی ہوتا ہے، حق کے اپوزٹ جو ورڈ ہے وہ باطل ہے، کہ مطلب بے مطلب فضول جھوٹ جس کی کوئی ریالٹی نہ ہو. دیکھیے حق کا کی میننگ کیا ہوتی ہے، ریالٹی. ایک ورڈ میں حق کا معنی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کو کنکلیوڈنگلی کہہ سکتے ہیں وہ جو ایکچولی جو چیز ریئل ہو، جو چیز اصلی ہو، جو حقیقت ہو نا. تو باطل کیا ہے؟ جو حقیقت نہ ہو، جس کی ریالٹی نہ ہو، جو دکھ رہا ہے کچھ اور ہو کچھ، ٹھیک، وہ باطل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان اور جن سارے انسان اور یہ سارے آزمائشیں اور انسان کی جو زندگی کا پورے مراحل ہیں یہ سب کیوں بنایا ہے؟ بے مطلب بنایا ہے، باطل بنایا ہے. اگر حساب و کتاب کو بیچ سے ہٹا دو آخرت کے تو یہ سب بے مقصد ہو کے رہ جاتا ہے. یہ دنیا پوری بازی چاہے اطفال بن کے رہ جاتی ہے. تو وہ فرمایا کہ ہم نے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی چیزوں کو بے مقصد نہیں بنایا، باطل عبث نہیں بنا دیا ہے، کھیلنے کے لیے نہیں بنا دیا ہے. یہ بھی کہا گیا کہ اگر ہمیں ایسا ہی کرنا ہوتا تو ہم اپنے پاس کوئی کھلونا بنا لیتے. تم سب کو پورے ٹیسٹ میں ڈالنے کا کیا مطلب تھا؟ انسان غور کرے، فکر کرے
تو کتابوں اور رسولوں کے بغیر بھی ایمانیات تک پہنچ سکتا ہے. یقین کریے عقل کی رہنمائی میں بھی ایمان حاصل ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پہ کتاب بھی ہے, نبیوں کی تعلیمات بھی ہے, اس کے بعد بھی غور و فکر نہیں کرنا ہے. فرمایا یہ تو کفار کی بدگمانی ہے کہ بس یہ سب ہے پھر سب ختم ہو جائے گا اینڈ دیر از نو لائف آفٹر ڈیتھ. یہ تو کفار کی سوچ ہے. ذالک ظن الذین کفروا, یہ تو ان کا گمان ہے جو کفر کرتے ہیں. ایمان والے تو ایسے سوچ ہی نہیں سکتے ہیں کہ بے مطلب ہی پیدا کیا گیا ہے. اور جو لوگ کافر ہیں فرمایا کہ ان کے لیے تو جہنم کی آگ کے میں جانے والی بربادی ہے. تو یہ ریالٹی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدا کیا ہے, بلکہ ریالٹی یہ ہے کہ سب کو با مقصد پیدا کیا گیا ہے. ہر انسان سے لے کر ہر جاندار اور غیر جاندار سب کو با مقصد پیدا کیا گیا ہے. بہت بڑے پرپس کے تحت پیدا کیا گیا ہے, اور وہ پرپس پورا واضح ہو کے نکھر کر سامنے آ جاتا ہے جب ہم آخرت پر ایمان لائیں کہ جس نے جیسا کیا ہے اس کا جزا یا سزا آخرت میں ملنی ہے. پورا انصاف سمجھ میں آ جاتا ہے, دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ ایسا ہونا ہی چاہیے تھا. یہ دنیا انتہائی امپرفیکٹ ہے اور انکمپلیٹ ہے, اور اس کو کمپلیشن دینے کے لیے آخرت ہونا ہی چاہیے. عقل خود اس بات کی ڈیمانڈ کرتی ہے. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض, کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں گے. ام نجعل المتقین کالفجار, کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں گے. یہ ہے وہ بھونڈی بات, بیتوکی بات. جب آخرت کا تصور نکالیں گے تو یہی بات سامنے آتی ہے. جو لوگ نیک عمل کر رہے ہیں, ضبط نفس کرتے ہیں, اپنے نفس کو خواہشات سے روکتے ہیں, ساتھ میں کسی کے اوپر ظلم زیادتی نہیں کرتے, پھر اس کے نتیجے میں ان کی لائف میں کافی ہارڈشپس آ جاتی ہیں, وہ صبر کرتے ہیں, اتنی تحمل بھری زندگی گزارتے ہیں وہ. اور دوسرے وہ لوگ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, کرپشن پھیلائے ہوئے ہیں, وہ دونوں برابر ہو جائیں گے. اگر یہ دنیا میں ہی جی کے اور مر کر برابر کی مٹی ہو گئے دونوں لوگ, تو پھر یہ تو بہت ہی ناانصافی والی بات ہوئی. یہ تو عقل کو کبھی بھی گوارا نہیں ہو رہی. کیا متقی اور فاجر دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ایک نے اتنی پاک دامنی سے زندگی گزارنے میں بہت مشقت اٹھائی, اور ایک نے اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے میں کوئی بھی روک ٹوک نہیں لگائی, جس کی وجہ سے بہتوں کے اوپر ظلم ہوا اور زمین میں بہت فساد برپا ہو گیا. تو دونوں کی زندگی ایک جیسی تو نہیں. عقل اس بات کی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جس نے بہت اچھی طرح سے ایتھیکل لائف اسپینڈ کی ہے اس کو کچھ ریوارڈ ملنا چاہیے, اور جس نے ان ایتھیکل لائف اور بہت کرپٹ لائف اسپینڈ کی ہے اسے کوئی پنشمنٹ ملنا چاہیے. ذہن کہتا ہے کہ نہیں. ابھی چھوڑیے کتاب اور آسمانی وحی اور رسول کی تعلیمات, عقل خود اس بات کی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ نہیں کہ ایک مان لیجئے ایک بادشاہ ہے, اس کے بادشاہت میں ایک انسان ہے بہت بڑا کرپٹ ہے, وہ بہتوں کو نقصان پہنچاتا ہے, وہ بھی کھلا گھوم رہا ہے, اور وہ بادشاہ کے دربار میں بھی اس کا آنا جانا ہے, اسے کوئی روک ٹوک ہی نہیں ہے. اور ایک ہے کہ بہت اچھا ہے, وہ بہتوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور ہر چیز رولز کے حساب سے کرتا ہے اور بادشاہ کے قانون کو کبھی نہیں توڑتا. وہ بھی وہ نارمل ہے, جیسے وہ آتا جاتا ہے ایسے یہ آتا جاتا ہے, نہ ایک کو انعام ہے نہ دوسرے کو پنشمنٹ. تو آپ کیا کہیں گے اس بادشاہ کو؟ اندھیر نگری چوپٹ راجا کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ عقل یہی تو کہتی ہے نا. تو یہ اس بات کو واضح کیا جا رہا ہے, یعنی یہاں پر آخرت پر ایمان عقل کی دلیل ریشنل آرگیومنٹ دے کر
ثابت کیا جا رہا ہے کہ عقل کبھی اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ ایک بہت ہی نیک انسان اور ایک بہت ہی فاسق، فاجر اور فسادی دونوں برابر ہوتے ہیں، کہیں برابر نہیں ہوتے۔ تو پھر پوری زندگی کس طرح سے گزار کے چلا جائے انسان اور کوئی ریوارڈ، کوئی پنشمنٹ نہ ہو، تو یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہوئی اگر تم ایسا سوچتے ہو کہ ایسا ہے، یہ بھی مرا وہ بھی مرا، دونوں فنش ہو گئے، کام ختم، تو نہایت ناانصافی والی بات ہو گئی۔ تو یہ ایسا بالکل نہیں ہوگا، آخرت ہے اور مرنا ہے اور جی اٹھنا ہے۔ فرمایا بہت اہم آیت ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور عقل رکھنے والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ وہ آیت ہے سورہ صاد کے 29 جس میں تدبر ورڈ اور تذکر ورڈ دونوں ایک ساتھ آئے ہیں۔ قرآن میں تدبر بھی آیا ہے، تذکر بھی آیا ہے قرآن فہمی کے لیے، لیکن یہ وہ آیت ہے جس میں دونوں الفاظ ایک ساتھ آئے ہیں، لیدبروا آیاتہ، تاکہ تدبر کریں اس کی آیات پر، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ تذکر کریں عقل والے، نصیحت حاصل کریں عقل والے۔ تو اب بات کیا آ گئی؟ قرآن مجید کی آ گئی۔ فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ بہت برکت والی کتاب ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک، بہت برکت والی کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مبارک کا کیا معنی جانتے ہیں؟ برکت کی میننگ کیا جانتے ہیں؟ برکت کا اگر شارٹیسٹ میننگ دیکھیں تو ہوگا خیر کثیر۔ اصل میں برکہ اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی خیر کو نکلنے کے لیے ایک ٹریگر ہو۔ جیسے بارش ہے، زمین کے اندر پوٹینشلی بیجیں وغیرہ موجود ہیں، اس کے اندر سیڈز ہیں، لیکن بارش کے بغیر وہ گرو نہیں کر سکتی۔ لیکن جب بارش برستی ہے تو پوٹینشلی تو جو سیڈز تھی اور جو سوائل ہے اس دونوں میں پوٹینشیل موجود ہے کہ اس سے ایک پودا نکل سکتا ہے، ہاں، لیکن بغیر بارش کے وہ نہیں نکل رہا ہے۔ لیکن جب بارش ہوئی تو اس سے پودا برآمد ہو گیا۔ تو بارش کیا ایک ریزن بنی نا، ایک محرک بنی نا، ٹریگر کرنے کے لیے، خیر کو باہر لانے کے لیے۔ تو خیر کو باہر لانے والے محرک کو برکت کہتے ہیں۔ برکت کے بہت ساری میننگز ہوتے ہیں، یہ تو آپ کو بالکل ڈکشنری میننگ بتا دیا۔ جو پورے اصطلاح میں جو معنی اس کے برکت کے آتے ہیں وہ کسی چیز کے بڑھنے سے بھی ہوتا ہے، کسی چیز میں سب طرح کے خیر شامل ہونے کا بھی ہوتا ہے، اس کی ساری اچھائی پھیلنے کا بھی ہوتا ہے۔ تو اگر جیسے اولاد میں برکت کی دعا دے رہے ہیں تو اس کا واحد مطلب نہیں ہوتا کہ بہت ڈھیر سارے بچے ہو جائیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا ان کے اندر خیر شامل ہو جائے، یہ دنیا میں نام روشن کرے، آخرت میں مطلب والدین کی نجات کا اور فلاح کا ذریعہ بن جائیں، آنکھیں جس سے ٹھنڈی ہو جائیں۔ تو برکت کی دعا دینے کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو برکت اس خیر کو کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کبھی ہم نے یہ بھی بتایا نا کہ برکت نام نہیں رکھنا چاہیے نا، بتایا ہے نا، کیونکہ اللہ کے رسول نے حدیث ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا برکت نام نہیں رکھو، نہیں تو پھر وہ گھر پہ نہیں ہوگا تو کہو گے برکت نہیں ہے۔ کوئی آ کے پوچھے گا، ریزن بھی دیا گیا ہے وہاں، کتنے آرام سے لوگ برکت نام رکھ دیتے ہیں نا۔ اب تو بڑا ہی مسئلہ ہے کہ اب تو آدھار میں جو لکھ گیا اس کو کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا، اب تو وہی رہ جائے گا، ورنہ برکت نام رکھنے کا نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ کوئی آیا اور وہ گھر میں ہے نہیں اور پوچھا وہ برکت ہے، بولے نہیں برکت نہیں ہے، تو برکت نام نہیں رکھنا چاہیے۔ برکت بہت پیارا سا ورڈ ہے، لیکن اپنے بچے کا نام پلان مت کریے۔ تو کیا ہے، قرآن مجید بہت برکت والی کتاب ہے جو اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ اس کی آیات میں لوگ تدبر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے
تدبر کے لیے دعوت دی ہے ہمیں اور آپ کو. اور بھی مقامات پر آیا جیسے کہ سورہ نساء آیت نمبر 82 میں کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کریں گے؟ مطلب اللہ تعالیٰ ڈانٹ کے سوال کر رہے ہیں. اور فرمایا سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 21 میں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کریں گے؟ کیا ان کے دلوں میں تالے لگ گئے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم قرآن پر تدبر کریں. تدبر کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا، غور و فکر کے ساتھ گہرائی میں اتر کر غوطہ زنی کرنا، تدبر اس کو کہتے ہیں. تو قرآن مجید ایسی تدبر کرنے والی کتاب ہے جس سے موتی نکال کر لانا چاہیں گے تو زندگی بھر اس کے موتی اس سمندر میں سے سیچوریٹ نہیں ہوں گے. وہ ہمیشہ ہم کچھ نہ کچھ لے کر نکالتے چلے آ سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ قرآن کو بچپن سے اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور سمجھ کر پڑھ رہے ہیں لیکن ابھی تک کبھی آپ سیر نہیں ہوئے کہ ہاں کوئی کتاب آپ کتنی بار پڑھ سکتے ہیں. کوئی اور کتاب پڑھ کے دیکھ لیجئے 4 6 8 بار، اس کے بعد تو اٹھا کے گھر سے پھینک دیں گے کہ اب اس کی شکل تک بھی دیکھنے کا دل نہیں کرتا، اتنی بار پڑھ چکے ہیں، بور ہو گئے ہیں پڑھ کے. لیکن قرآن مجید کو پڑھ کے مطلب بور ہونا تو بہت ہی دور کی بات ہو گئی، سیر بھی نہیں فیل کرتا کہ ہاں ہم کو اب فیل ہو رہا ہے کہ اب ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے، اب ہم نے اس کو سمجھ لیا. ہمیشہ ہر آیت میں آپ کو کچھ نیا ملتا رہے گا. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوگا کہ 65 سال کی عمر میں آپ کو لگے گا قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے کہ آج میں نے پہلی بار پڑھی ہے. ابھی تک کبھی کبھی ہوتا تو ہوگا ہی، ابھی 65 کے نہیں ہوئے آپ لوگ، کبھی کبھی ہوتا تو ہوگا ہی. کتنی بار قرآن پڑھ چکے ہوں گے اور کبھی کسی آیت پہ غور کرو تو لگتا ہے آج ہم نے پہلی بار پڑھی ہے، جیسے ہم نے کبھی پڑھی ہی نہیں ہے. آج ہم نے پہلی بار پڑھی ہے، اس کا جو مفہوم آج سمجھ میں آ رہا ہو کبھی آیا ہی نہیں تھا. تو اس ڈگری میں قرآن مجید کے اندر موتی موجود ہیں. تو اس سمندر میں غوطہ زنی کرنے کی ضرورت ہے. علامہ اقبال نے کہا نا، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلماں، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. چھوڑ دیا ہم نے قرآن کو، نہیں تدبر کرتے، خالی اس کے حامل بنے گھومتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں، اپنے نبی کی امتی ہونے پر فخر کرتے ہیں، ان کی سنت پر عمل نہیں کرتے، قرآن میں غوطہ زنی نہیں کرتے، بس قرآن کے اہل ہونے کا بڑا غرور ہے. اور باتیں تو اتنی ہیں، اللہ معاف کرے کہ جیسے قرآن اور نبی کی کوئی بلاسفیمی کوئی کیس ہو جائے تو لگتا ہے کہ اپنی جان دینے کے لیے سب تیار ہیں. ٹھیک ہے، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، پہلے عمل تو کر لیں، پہلے چھوٹا حق ادا کر لیں، پھر بڑا بعد میں کریں. تو ضرورت ہے قرآن میں غوطہ زنی کرنے کی. اور فرمایا کہ اس کی آیات میں غوطہ زنی کرنا ہے اور عقل مند لوگ اس سے بڑی بڑی نصیحت کی باتیں نکال لیں گے. تو اگر یہ نہیں کرنا ہے تو اپنے آپ کو قبول کر لیں کہ اولو الالباب نہیں ہے. اولو الالباب جو کہا جاتا ہے، الباب لبب کی جمع ہے، لبب کی جمع ہے. لبب کا جو مطلب ہوتا ہے وہ مغز ہوتا ہے، جو دماغ سے اس کو دماغ بھی اصل میں مغز ہی تو ہے نا. تو جو چیز جو عقل مند ہوتا ہے اس کو اولو الالباب کہتے ہیں. تو اگر قرآن میں تذکر اور تدبر نہیں کرنا ہے تو ابھی یہیں پہ یقین کریے اپنے آپ کو کہ آپ عقل مند تو ہے ہی نہیں. دو میں سے ایک چیز مان لیجئے، یا تو قرآن میں تذکر اور تدبر، یا تو پھر ہاں بولیے کہ ہاں نہیں، ہم عقل مند ہے ہی نہیں، ہم کہاں ہی کر سکتے ہیں، ہم عقل مند نہیں، ہم نمبر 1 کے بے وقوف ہیں. مانے گا کوئی؟ نہیں مانے گا. اپنے کو عقل مند ماننا ہے اور یقیناً آپ ہیں، آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا یہ برین ہے اس سر کے اندر نا، تو آپ عقل مند ہیں، اولو الالباب ہیں، تو تذکر اور تدبر کریں. اور یہ کرنے کی چیز ہے. اور ہم تو کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر کچھ بچے ہیں تو وہ فیوچر میں ریسرچز کریں قرآن کے اوپر، اور بہت بہت قیمتی موتی ابھی نکلنا تک باقی ہے، اس سے اس کو نکال کے لائیں. اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں کہ وہ قرآن پر ریسرچز کریں
تاکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں باقی لوگ بھٹک رہے ہیں تو ہم مسلمان ان کو نکال کے دیں قرآن کی مدد سے انشاءاللہ. تو وہ قرآن مجید ریسرچ کی بھی چیز ہے. مین تو وہ آیا ہی ہدایت کے لیے ہے. ہدایت کے ساتھ ساتھ ریسرچز بھی کرنے سے دنیا میں مطلب قرآن کی حقانیت واضح ہوگی کہ اللہ کے علاوہ سارے انسانوں کے خالق و مالک کے علاوہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا تھا یہ بات. تو وہ ریسرچز کی بھی ضرورت ہے. تو ان سبھی کام میں قرآن سے متعلق کسی بھی کام میں خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے. یعنی برکت والی کتاب کیا مطلب ہے؟ جس میں کل خیر موجود ہے اور خیر سے خالی کوئی کام نہیں ہے. تبھی تو بخاری کی حدیث ہے نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائیں. تو قرآن سیکھنے والے اور سکھانے والے وہ خیر سے پورے ہیں. بیسٹ ٹیچر، ٹیچر آف دا قرآن. بیسٹ اسٹوڈنٹ، اسٹوڈنٹ آف دا قرآن. پوری دنیا کے اسٹوڈنٹس میں بیسٹ جو قرآن کا اسٹوڈنٹ ہے. پوری دنیا کے ٹیچرز میں بیسٹ جو قرآن کا ٹیچر ہے. خیر ہی خیر ہے. قرآن کے ساتھ جو بھی کام کیا جائے خیر ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ تک روایت پہنچتی ہے اس حدیث کی. کہتے ہیں کہ من قال بہ صدق، جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے سچ کہی. ومن حکم بہ عدل، اور جس نے اس قرآن کے مطابق کوئی فیصلہ کیا اس نے حق کا فیصلہ کیا، اس نے انصاف کیا. ومن حکم بہ عدل ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جو اس کی طرف لوگوں کو بلائے گا اس کی ہدایت صراط مستقیم پر ہو گئی. تو قرآن کے مطابق کوئی بات کہی جائے گی تو وہ سچی ہوگی. قرآن کے مطابق عمل کیا جائے گا تو وہ صحیح ہوگا اور باعث اجر ہوگا. قرآن کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا تو انصاف کا ہوگا. اور قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا جائے گا تو آنے والا آئے چاہے نہ آئے، بلانے والے کی راہ ہدایت پر تو وہ صراط مستقیم پر تو اس کی ہدایت ہو گئی ہے. آپ دیکھیے گا قرآن کا درس دینے کے لیے کبھی قرآن پڑھیے گا تو آپ کو ایسا لگے گا ہم بتائیں گے تو بعد میں پہلے تو میرا ہی بہت فائدہ ہو گیا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، قرآن سکھانے والا مطلب جب کبھی موسم خراب ہو جاتے ہیں، آڈینس بہت کم رہتے ہیں یا کسی اور وجہ سے آڈینس بہت کم رہتے ہیں، کبھی ڈی موٹیویشن نہیں آتا. قرآن کا درس رہتا ہے تو اب یہ آپ لوگوں کی فکر ہے اور محبت ہے کہ ہم لوگ کبھی کینسل کر دیتے کہ پھر آپ شکایت کریں گے کہ میرا مس ہو گیا، موسم تو خراب تھا، بارش تو ہو رہی تھی، میرا مس ہو گیا، تو اس لیے ہم لوگ کینسل کریں. آپ کی محبت میں تو الگ بات ہے، ادروائز کسی وجہ سے کم ہے لوگ تو کبھی ڈی موٹیویشن نہیں آتا اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ لگتا ہے کہ ارے ہم انہیں تھوڑی بتا رہے ہیں، ہم تو خود اپنا ہی فائدہ کر رہے ہیں. تو کوئی سامنے کتنا سن رہا ہے، کتنا لے رہا ہے، کتنا عمل پیرا ہو رہا ہے، اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے قرآن کا داعی، کیونکہ اسے لگتا ہے یہ تو سب سے بڑھ کر اس کا اپنا فائدہ ہے اور اس کی اپنی جو اس ہفتے کی یا اس دن کی پرابلم تھی وہ خود اس نے قرآن نے سالو کر دی ہے. تو اس سامنے والا جو لے گا وہ بعد میں لے گا، اس کا کیا اس سے فائدہ ہو رہا ہے اس کی زندگی میں کیا نہیں، سب اللہ کے حوالے، کوئی مسئلہ نہیں، اپنا ہی سب سے بڑا فائدہ ہے. اور یہ قرآن سے دور کر دو تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑا فقیر ہی کوئی نہیں ہے. وہ مخصوص ایام میں جب دور ہونا پڑتا ہے قرآن سے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے. تو قرآن مجید خیر کا سرچشمہ ہے، اللہ کی قسم. اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیے. مبارک کتاب ہے، مبارک کتاب ہے. اس سے پہلے کی آسمانی کتابیں بھی ضرور مبارک رہی ہیں، ضرور وہ فرقان رہی ہیں، ضرور ہدایت رہی ہیں، ضرور نور رہی ہیں. لیکن کمال یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے اس میں کسی کا کوئی بس نہیں چلا کہ کسی قسم کی تبدیلی یا کسی قسم کی تحریف کوئی کر لے.
اللہ تعالیٰ نے اس کا پیورٹی کا ذمہ اپنے اوپر لے کر انسانیت کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے، اتنا بڑا احسان کیا ہے جس کا شکر ہم لوگ الفاظ میں کبھی نہیں ادا کر سکتے۔ تو مطلب 1450 سال اب ہو گیا، قیامت تک پتہ نہیں کتنا ہو جائے گا، لیکن اس کی مجال نہیں ہے کسی کی کہ کوئی ایک حرف ادھر سے ادھر کر دے کوئی۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر اور آپ پر میری بیلوڈ سسٹرز، کہ قرآن مجید جیسی مبارک کتاب ہمارے درمیان ہے۔ اور مزید احسان یہ کہ ہمیں اس کو سرچ نہیں کرنا پڑا ہے، ہمیں اپنے گھروں میں ملا ہے، ہمیں کہیں قربانیاں نہیں دینی پڑی ہیں اس کے اوپر ایمان لانے کے لیے اور اس کے مطابق زندگی ڈھالنے کے لیے۔ نہ ہمیں فیملی کی قربانی دینی پڑی، نہ سوسائٹی کی، اور نہ ہی کسی کی مار برداشت کرنی پڑی، اور نہ ہی کسی کو فیس کرنا پڑا، بلکہ اس پر جب بھی عمل کیا گھر اور سوسائٹی سے ہمیشہ ایکسیپٹنس اور محبتیں ملی ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی آسانی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک کتاب کو ہمارے لیے زندگی میں اتنا آسان کیا ہوا ہے، اور اتنی ایزی ایکسیس ہے ہماری اس کے ساتھ۔ ابھی بھی اگر ہم اس میں تذکر اور تدبر نہیں کریں تو کس کی غلطی ہے؟ کس کی غلطی ہے؟ یا تو ہم واقعی عقل مند نہیں ہیں، یا تو ہمارے دلوں پر تالے لگے ہیں۔ یہی سیکنڈ آپشن یہی بچ رہا ہے، جہاں پہ بھی تدبر کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اس کا آپشن یہی بچ رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یا تو پھر ان کے دل پہ تالے لگ گئے ہوں گے، یا تو یہ مان لے، یا تو اولو الالباب اب نہیں ہے یہ مان لے، اور اگر نہیں ماننا ہے تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن پر تدبر کریں۔ مائی بیلوڈ سسٹرز، قرآن کو وقت دیجیے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جنریشنز میں یہ سفر کرے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے سب کچھ سنورتا چلا جا رہا ہے جب قرآن کی روشنی میں اپنی اولاد کی پرورش اور تربیت کر رہی ہیں۔ تو واللہ قرآن کو وقت دیں، تذکر کا بھی الگ سبق چلائیں، تدبر کا الگ سبق چلائیں، اور اس پہ غور زنی کریں، زندگی گزار دیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایک ہی سورہ پہ پوری زندگی ہی اٹکا دیں، کیونکہ جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ کی تدبر میں 12 سال لگا دیے، ان کے درمیان نازل ہوا، شان نزول کا ان کو ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی، ان کو تاریخی پس منظر جاننے کی ضرورت ہی نہیں، خالی ان کو اس کے الفاظ پر غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں ہم سے، بس اس میں ایک سورہ میں 12 سال لگا دیے۔ اب ہم لوگوں کو تو یہ سب بھی جاننے کی ضرورت پڑتی ہے نا کہ اس کا تاریخی پس منظر کیا تھا، شان نزول کیا تھا، اس کے حالات اس وقت کے کیا تھے، کن حالات میں یہ نازل، یہ سب ہمیں الگ سے پڑھنا پڑے گا، تب جا کے ہم اس کو صحیح پس منظر کے ساتھ اس میں غور و فکر کریں گے۔ دھیان دینے کی بات یہ ہے کہ تدبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 30-40 تفاسیر پڑھیں تو تدبر ہوگا، وہ بھی مطلب ہے۔ آخر آج افق پہ جتنے قرآن کے داعی ہیں وہ 20-20, 30-30, 40-40 تفاسیر پڑھ کے آپ کو درس دیتے ہیں قرآن کا، یو وونٹ بلیو دس، ہاں، تو وہ بھی مطلب ہے۔ لیکن صحابہ تفاسیر کی مدد سے تھوڑی نہ تدبر کرتے تھے، تفاسیر تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی۔ پہلی تفسیر ابن عباس کی ہے، ایک ہی صحابی کی ایک تفسیر ہے، چھوٹی ہے، بہت بڑی نہیں ہے۔ صحابہ تدبر، ایکچول تدبر کرتے تھے، غور و فکر، ایک آیت کے ایک فکرے پہ اٹک جانا، اس کے اوپر سوچنا، یہ ہے تدبر بیسیکلی۔ تو اس کے معنی، مفاہیم، اللہ کا منشا اور مقصد، اس آیت کے پہلے کون سی آیت ہے، اس کے بعد کون سی ہے، تو یہاں پہ اس کا کیا زیادہ مفہوم فٹ ہوگا، ہمارے اوپر کس طرح اپلائی ہوتی ہے، سب سے امپورٹنٹلی یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کس طرح سے ایڈریس کر رہی ہے، ہمارے اوپر کس طرح سے اپلائی کرتی ہے۔ آج کے دن ہی یہ آیت کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا ریلیونس ہے، یہ سب کچھ سوچنا، مطلب ہم آپ کو سوچنے کے لیے بھی پوائنٹس بتا رہے ہیں۔ اگر آپ کو سمجھ میں یہ بھی نہیں آتا سم ٹائمس کہ سوچیں تو کیسے سوچیں، اس طرح سوچیں کہ ہم کو کس طرح سے خطاب کر رہی ہے، اس کو آئینہ بنا کے اپنے سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں ہم اس میں دکھ کہاں رہے ہیں۔ کوئی ناراضگی والی اللہ کی آیت ہے تو ہم تو اس میں کہیں نظر نہیں آ رہے، اور کوئی اچھی ریوارڈ والی کوئی خبر ہے تو دیکھیں ہم اس میں نظر آ بھی رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں۔ یہ ہے تدبر۔ تو قرآن میں اس طرح سے غور زنی کریں، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو زندگی سنور جائے گی، چمک جائے گی، اور مزین ہو کے
بالکل تابندہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو توفیق دے کہ ہم قرآن مجید میں غور و فکر کریں، اس کے مطابق زندگی کو ڈھال دیں اور اپنی اگلی جنریشنز کو قرآن کا ہدیہ دیں، جہیز کا نہیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔